ہماری جو تنظیم انجمن نوجوانان اہل سنت کے نام سے بنائی ہے ہم نے، اس میں ہمارے لیے چند کام ہم نے سر انجام دینے، کچھ کام ہم نے کرنے جن کے بارے میں ہمارے صدر صاحب نے آپ کو کچھ بتا بھی دیا، اور مجھے جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا کام ہے مسابقہ نعت، میں نے اس لحاظ سے چند گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے۔ ہمارے پاس 18 مدرسے والوں نے تقریباً نام لکھوائے، لیکن ان میں سے چونکہ چند غیر حاضر تھے نہیں آئے۔ جو بچے آئے انہوں نے نعت خوانی کی، کلام پڑھا، سب نے ماشاءاللہ اچھا کلام پڑھا، اچھی نعت خوانی کی، اور جو آپ نے جس انداز میں نعت پڑھی، جس انداز میں آپ کا ترنم تھا، جس انداز میں آپ کے الفاظ کی ادائیگی تھی، اور جس انداز میں آپ یہاں کھڑے ہوئے، ہر چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اب بعض نعت خوان ایسے تھے یہاں پہ آئے، نعت انہوں نے بڑی اچھی پڑھی، ترنم بھی بڑا اچھا تھا، لیکن بعض چیزیں ان کی جس طرح الفاظ کی ادائیگی درست نہیں تھی، اس وجہ سے بھی ان کے نمبر کاٹے گئے۔ اب بعض نعت خوان ان میں سے، ہمارے ان نعت خوانوں میں سے ایک ایسا بھی تھا کہ جس نے الفاظ بھی بڑے کمال پڑھے، ترنم بھی اس کا بڑا کمال تھا، اشعار بھی اس کے بڑے کمال تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ہمارے جو قوانین ہم نے بنائے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ اوریج عمر کے لحاظ سے زائد نہ ہو، 17 سال، تو اس میں سے اس کی عمر زیادہ تھی، اس کو ہم نے نکال دیا۔ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کی عمر 17 سال سے ایک دن بھی زیادہ ہوگی تو ہم اس کو اس مسابقے کے اندر اس پوزیشن میں شامل، ہاں انعام ضرور دیا جائے گا، اس کی داد رسی کی جائے گی، اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے گا، لیکن اس کو اس پوزیشن کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے قوانین ہم نے بنائے تھے وہ اس لحاظ سے پورا اتر نہ سکا۔ تو جتنے بچے بھی یہاں آئے، آپ نے نعت خوانی کی، اچھی نعت خوانی کی آپ نے، تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جو خصوصاً نعت خوان بچے یہاں موجود ہیں، میری گفتگو آپ کے ساتھ ہے کہ آپ، ہماری یہ تنظیم ہم نے جو بنائی ہے انشاءاللہ عز و جل، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہر 2 ماہ کے بعد ہم یہ پروگرام دوبارہ منعقد کریں گے، مسابقہ نعت والا، اور صرف یہ آج تک محدود نہیں ہے، انشاءاللہ ہم یہ پروگرام جو ہے ہر 2 ماہ کے بعد انشاءاللہ کریں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک ایسی ٹیم تشکیل دیں گے، ایسی ٹیم ہم بنائیں گے اپنی اس انجمن نوجوانان اہل سنت جو ہماری ٹیم بنی ہوئی ہے، اسی میں ہمارا ایک حصہ، ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم کچھ افراد اس کام کے لیے محسوس کریں گے کہ وہ مساجد میں جائیں گے، اور وہ بچے جو نعت خوان پڑھنے والے ہیں، جن کو نعت کی شوق ہے، وہ ان کو نعت کی تیاری بھی کروائیں گے کہ کس لحاظ سے آپ کے اندر کمزوری ہے، آپ کے الفاظ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے، آپ کی گفتگو ٹھیک نہیں ہے، آپ جس لحاظ سے مجلس میں کھڑے ہوتے ہیں آداب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم ان قریب ایک ایسی ٹیم بنائیں گے کہ وہ مساجد میں جائے گی اور ان بچوں کو جو شوقین ہیں، جو نعت پڑھنے والے ہیں، نعت خوان ہیں، ان کو تیاری بھی کروائے گی۔ تو آج جن بچوں نے مقابلے میں حصہ لیا، اس کمپٹیشن میں حصہ لیا، تو ماشاءاللہ سب نے اچھی نعت پڑھی، اچھی نعت خوانی کی سب نے، لیکن ان میں سے بعض کو پوزیشن ملی اور بعض کو نہیں ملی۔ اب وہ بچے کہ جن کو پوزیشن ملی ہے، آپ نے پوزیشن لے کر یہ نہیں سمجھنا کہ اب میں جیت گیا ہوں، اب جیتنا ہارنا نہیں ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس مرتبہ اگر آپ کی پوزیشن پہلی آئی ہے، دوسری تیسری آئی ہے، تو آپ نے اگلی مرتبہ کوشش کرنی ہے میں پہلے نمبر تک جاؤں گا، پہلی بات۔ اور وہ بچے کہ جن کو اس مرتبہ پوزیشن نہیں ملی، ان کے ترنم کی وجہ سے نہیں ملی، ان کے الفاظ کی ادائیگی کی وجہ سے نہیں ملی، ان کا ڈسپلن جو تھا اس کے کمزوری کی وجہ سے ان کو پوزیشن نہیں ملی، تو انہوں نے اگلی مرتبہ خیال کرنا ہے کہ ہم نے محفل میں جانا ہے، محفل کے آداب کیا ہوتے ہیں، ہم نے کون سا حلیہ، کون سا لباس پہن کر ہم نے نعت خوانی کی، چونکہ نعت خوان جو ہے، نعت پڑھنا یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو آپ جب نعت پڑھنے کے لیے آئیں گے تو یہاں پاؤں سے لے کر سر تک آپ کو بغور پرکھا جائے گا کہ یہ ہماری اس کیٹیگری کے مطابق پورا ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ بچے جن کو پوزیشن نہیں ملی، آپ نے اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا، اور یہ بھی اپنے دل میں خیال نہیں لانا یار فلاں کو پوزیشن مل گئی ہے مجھے نہیں ملی، میں نے یہ نعت پڑھی ہے، اچھے اشعار میں نے پڑھے تھے۔ اب جج صاحبان موجود تھے، انہوں نے آپ کی ہر چیز کو دیکھا ہے، ہر چیز کو پرکھا ہے، الفاظ، ترنم، گفتگو، ہر چیز کو، کلام،
پڑھنے کا انداز، سب کچھ دیکھ کر آپ کو نمبرز دیے ہیں۔ اگر کسی بچے کو پوزیشن نہیں ملی تو اس میں اس کو نہ گلہ کرنے کی، وہ کوشش کرنے کا یہ چاہیے کہ بھئی مجھے پوزیشن نہیں ملی۔ تو میری آپ تمام حضرات، جو لڑکیاں اس طرف میری بیٹھی ہوئی ہیں، اس طرف جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے، میری گفتگو آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے آئندہ مقابلے کے لیے بھرپور تیاری کرنی ہے، اور آپ کو جو کہا گیا تھا کہ یہاں پہ جو ناتوان آئے گا وہ 3 اشعار پڑھے گا۔ کتنے اشعار پڑھے گا؟ 3 اشعار۔ تو آپ کو جس چیز کا کہا جائے آپ نے اس چیز پہ عمل کرنا ہے۔ جو قانون آپ کو بتا دیا جائے اس قانون کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ اگر آپ اپنے ان قانون جو ہم نے بنائے اس رول کو فالو کریں گے تو آپ کے نمبر میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ تھوڑی سی بھی اس میں ادھر ادھر کریں گے تو آپ کے نمبر کی کٹوتی ہو جائے گی۔ تو میں آخر میں پھر جن بچوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ لیکن وہ بچے کہ جن کو اس پروگرام میں کوئی پوزیشن نہیں ملی، آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، بلکہ اگلے پروگرام کے لیے آپ نے بھرپور تیاری کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ہمارا پلیٹ فارم جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ہم مختلف مساجد کے اندر اپنے یہ پروگرام کرائیں گے۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مسابقہ نعت ہے، ہماری جو تنظیم ہم نے بنائی ہے اس کے اندر باقی بھی کئی شعبہ جات ہیں، اس کے اندر ویلفیئر بھی ہے، درس و تدریس بھی ہے، تعلیم بھی ہے، مساجد کے اندر جا کر ہم نے یہ پروگرام بھی کرنے ہیں۔ ہمارے جو اکابرین گزرے ہیں ان کے جو ایام ہیں ہم نے ان کو بھی خوب اچھے طریقے سے منانا ہے، یہ ہماری تنظیم کا ایجنڈا ہے، یہ شامل ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً۔ یہ چونکہ ہماری ابتدا ہے، اگر آج ہمارے اس پروگرام کے اندر جو یہاں پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں یا باقی جتنے احباب موجود ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے اندر یا ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یا ہمارے کسی جو تنظیم کا رکن ہے اس کے اندر آپ جو بھی خرابی دیکھ رہے ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے آپ ہمیں اس کو بتائیں گے، ہم اپنی ان خرابیوں کو کیا کریں گے؟ دور کریں گے۔ کیوں؟ یہ ہماری ابتدا ہے، یہ ہماری ابتدا ہے۔ ہم نے ظاہر انسان جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ ایک دم درست نہیں ہوتا، کوئی بھی کام کرنے کے لیے انسان کو وہ غلطیوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔